مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ہم سب کی زندگی بڑی محدود ہے۔ ہمارے سامنے ایک بڑا مجمع زندگی کی تکمیل کر کے رخصت ہو چکا۔ ہم اپنی کم عمری میں 10 جنازے کی نماز پڑھے ہوں گے، تدفین میں شامل ہوئے ہوں گے، ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، دعاؤں میں شرکت کے لیے لوگوں کو دعوت دیے ہوں گے، اور قبرستان میں وقتاً فوقتاً اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے حاضر بھی ہوئے ہوں گے۔ جو کچھ ہم لوگوں نے کیا وہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ ہم بھی ایک نہ ایک دن مریں گے، ہماری بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی قبرستان کی طرف لے جائیں گے، اور قبر کی تنہائیوں میں ہم بھی اکیلا سپرد خاک کر کے آ جائیں گے، اور ایصال ثواب قرآن خوانی کی مجلس ہوگی، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار جو ہمیں اچھا سمجھتے تھے غمگین ہوں گے، ہمارے دشمن جو ہمیں برا سمجھتے ہیں وہ خوش ہوں گے، ہمیں نیکی پہنچانے والے نیکی پہنچائیں گے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے مغفرت کریں گے، اور ہمیں لے جا کر پہنچانے کے بعد ابتدا میں روزانہ، کچھ دنوں کے بعد ایک دن آڑ ایک دن، پھر ہفتے میں ایک مرتبہ، پھر سال میں ایک مرتبہ زیارت کے لیے آئیں گے۔
یا صاحبی لا تغترر بتنعمی والعمر ينفد والنعيم يزول وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے میرے دوست، ان رنگ رنگیلیوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جا. عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں زائل ہو جائیں گی. جب کسی قبرستان پر سے تو کسی کی ڈولی اٹھا کر لے چل تو اچھی طرح جان لے ایک نہ ایک دن تیری بھی ڈولی اسی طرح اٹھے گی. خبر ایک ہوتی ہے دلہن کی ڈولی اور ایک ہے جنازے کی ڈولی. وہ دن آنے سے پہلے کچھ اپنے لیے کر لینے کا موقع ہے. جتنا ذکر کرنا ہے کر لو، جتنی فکر کرنی ہے کر لو، جتنی عبادت کرنے ہیں کر لو، جتنا اللہ سے معافی مانگنا ہے مانگ لو، جتنا اچھا بننا ہے بنو، اور جتنا گناہ سے بچنا ہے بچو. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے پورے کام کا خلاصہ ہمیشہ ہمارے دل اور دماغ میں آخرت رہے. ہمارے دل اور دماغ میں آخرت. میں بول رہا ہوں یہ بھی آخرت کے لیے. میں وہاں سے یہاں کسی ایک فون پر آیا تو وہ بھی آخرت کے لیے. اگر آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو بھی آخرت کے لیے. آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں تو آخرت کے لیے. اس لیے کہ ہماری جو اصل زندگی ہے آخرت، پوری دنیا میں جتنی دینی امور کی محنت چلتی ہے سب آخرت کے لیے. کرونا کے زمانے میں لوگوں نے خدمت کی نہیں کی؟ ریشن بانٹے، پانی بانٹے، دوائیاں تقسیم کی، لوگوں کی خیر و خبر لیے، آکسیجن کا انتظام کیے، جو بھی کیا. قبر، کفن، دفن، غسل، جو بھی خدمت کے لیے خدمت کے طور پر کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا، اس کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا، اس کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا. مسجد کا اعلان ہوا چندے کا تو چندہ ڈال رہے ہیں تو کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کا ثواب ہمیں. مدرسے کے جلسے میں تعاون کر رہے ہیں، مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کا اجر ہمیں کہاں ملے گا؟ جماعتوں میں جاتے ہیں 3 دن چلہ 4 ماہ، مقامی گشت، تعلیم، ملاقاتیں، تشکیل، تعلیمی گشت، اصولی گشت کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں کمیشن ملتا ہے کیا اس کا؟ آ کر جناب جی کتنے گشتاں کریں، اتنے گشتاں جن کو دال با تمہیں کتنے گشتاں بھی اتنے گشتاں، کتنے دن ایک سال میں کتنے دن جماعت میں کتنے دن لو بھی کوئی دے رہا ہے؟ ارے بھی کوئی دے رہا ہے؟ کیوں کرتے ہو؟ ارے ہم سب کیوں کرتے ہیں؟ صرف و صرف آخرت. جب آخرت کے لیے کرتے ہیں کسی اور کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. میں ہوا میری خبر ہوئی، میں ہوا میرا حشر، میں ہوا میرا اللہ ہوا، میں ہوا میرا پل صراط ہوا، میں ہوا میرا اعمال نامہ ہوا. لا یخافون لومۃ لائم. انہیں کیا بول دیا، انہیں کیا بول دیا، انہیں کیا بول دیا، انہیں کیا بول دیا، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل نہیں ٹربل نہیں
10 گنا ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر کسی مرحوم کو بخشا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، آپ نے ایک یاسین بخشا تو جس کو بخشا اسے ایک یاسین کا ثواب جا کر پہنچا۔ پروردگار آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اللہ آپ کو 10 یاسین کا ثواب دے کر جا، تیرا حساب ختم ہوگا، جا۔ یعنی گویا ہم ایصال ثواب جو کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اس میں بھی بولو بھائی ہمارا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ ہمارا فائدہ تو ہر حال میں، ہر چیز میں ہے۔ کسی نے نیت کی، بیچارہ غریب ہو گیا، مسکین ہے، لاچار ہے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا تو میں اس کو کپڑے دلاتا، گاڑی دلاتا، نوکری دلاتا، یا ماہانہ اس کے لیے وظیفہ طے کرتا۔ یہ بندہ اس کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کاش اللہ مجھے مال دیتا تو میں یہ سب کرتا، لیکن اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، افسوس کر رہا ہے۔ پروردگار آپ کی نیت پر وہ تمام چیزیں دینے کا ثواب دے دیا، اب دیے نہیں، آپ کا 5 پیسہ بھی خرچ ہوا نہیں، نیت کی آپ نے، دینے کا ثواب اللہ نے دے دیا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں یہ اس بندے کو اللہ ثواب دیتا ہے جو اخلاص سے نیت کرتا ہے اور مجبور ہے دینے سے، اور دینے کی حیثیت اور صلاحیت رکھنے کے بعد خالی نیتاں کر لے کر پھرے، اسے اللہ کیا بھی نہیں دیتا۔ 20 روپے دینے کی حیثیت ہے، دے رانی، کپڑے پہنانے کی حیثیت ہے، پہنا رانی، کھانا کھلانے کی حیثیت ہے، کھلا رانی، گھر دینے کی حیثیت ہے، دے رانی۔ دینے کی حیثیت ہونے کے باوجود نہ دے تو اللہ اسے ثواب بھی نہیں دیتا، اسے کہتے ہیں بخیل۔ ایک بندہ دینے کی حیثیت نہیں، بہت کچھ دینے کی نیت کر رہا ہے، اللہ اسے بہت کچھ دینے کا ثواب دے دے گا۔ اسی طرح آپ کا کام کیا؟ نیت کرنا عالم کی، کریں گے بھائی؟ کام کرنا اپنے محلے میں، کیوں؟ تو تیرے محلے کے حد تک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 3 دن میں گئے، ذرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی وسعت دی۔ عشرہ گئے، تھوڑی سی اللہ نے وسعت دی۔ چلا گئے تو چلا جا سکتا ہے، جاتوں خالی نیتاں کر لے کو ہے، اللہ ثواب نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہی ہے جو 10 روپے رکھا ہوا ہے، دے سکتا ہے، دے تو ثواب دیتا ہے کیا؟ ارے بولو بھائی، مثال سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ 4 مہینے جا سکتا، نیت کر رو نا بھائی، نیت مومن خیر من عملی، نہیں جی کھجور، دینے کی صلاحیت رکھو، نہیں دیے تو اللہ ثواب بھی نہیں دیتا۔ دینے کی خواہش ہے، تمنا ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، یا اللہ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤں، یا اللہ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ میں جاؤں، یا اللہ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ میں جاؤں، لیکن میں مجبور ہوں، جا نہیں سک رہا ہوں، اور اللہ دیکھ رہا ہے واقعتاً مجبور ہے کہ نہیں، واقعتاً مجبور ہے۔ اللہ حج کرے بغیر حج کا ثواب دے دیا، حج کرے بغیر، ارے بولو بھائی کس کا ثواب مل گیا؟ بیرون کو گئے بغیر بیرون کا ثواب، عالم میں پھرے بغیر عالم کا ثواب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، لیکن اپنی طاقت میں جتنی تھی اتنی دور سرکار گئے، عرب تک ہی آپ پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب تک اپنی بس جتنی تھی اتنی پہنچے،
عالم کی آپ نے نیت کی، عالم کے لیے آپ نے دعائیں کی، عالم کے لیے آپ نے پیغام دیے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان بنتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گیا کہ نہیں گیا؟ ارے بولو بھائی۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ یو پی چھوڑ کو کام بھی گئے نہیں، انہوں یو پی حج کو گئے، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے میوات جو گئے تھے وہ میوات وہ ہریانہ میں ہے، تو ہریانہ میں اس اعتبار سے گئے کہ وہاں کون ہے؟ میوات ہیں، تو یو پی ہریانہ دلی، اتنا ہی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ، لیکن عالمی فکر، عالمی جذبہ، عالمی ارادہ، عالمی سوچ، عالمی ان کے اندر کے کڑن اور درد اور دعا، اللہ نے ان کو عالمی بنا دیا نہیں بنا دیا؟ آئے تھے کیا مسلم پور کو؟ تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو نہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نہیں آئے، ان کی فکریں آ گئیں، انہوں نہیں آئے، ان کا کام آ گیا، انہوں نہیں آئے، ان کا جذبہ آ گیا، انہوں نہیں آئے، ان کی سوچ آ گئی، انہوں نہیں آئے، ان کی دعائیں پہنچ گئیں۔ پہنچی نہیں پہنچی بھائی؟ اس لیے علماء کہتے ہیں نیت کرو، پکی نیت، نیت میں چوری مت کرو، جتنا ہے اتنا دو، دینے کی وسعت رہنے کے باوجود نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ البخیل، بخیل، بخالت کرنے والا، قریب من کیا ہوتا ہے بخالت کرنے والا؟ قریب من النار، جہنم سے قریب ہو جائے گا، بعید من الناس، بعید من اللہ، بعید من الجنہ، اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور۔ کنجوس، کنجوس کس سے دور؟ بولو بھائی، اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی۔ کون ہونے؟ کنجوس۔ تین کنجوساں، کہتے کنجوساں آپس میں دوستاں، ان کے یہاں جمعے کو بازار لگتی تھی۔ جمعے کیا لگتا تھا؟ بازار۔ یہاں کب بازار؟ ارے اب کیا کرے تین کنجوساں تو کنجوستی ہوتے ہیں، انہوں کیا کرے؟ 3 شیشی گھی خریدے۔ کیا خریدے بھائی؟ 3 شیشی۔ 3 جنے کنجوساں، 3 گھی خرید لیں گے، چھوٹی شیشی خرید لی۔ اب گھی خریدنے کے بعد روزانہ تو ان کا مسجدوار جماعت کنجوسوں کا ہوتا تھا، یعنی کون سا مسجدوار جماعت؟ تبلیغی نہیں، کنجوسی کی کارگزاری، کیا کارنامہ انجام دیا تو کر لے۔ دوسرے دن مل کو پوچھا ہے گھیلے لگایا نا ہو کیا کریا تو؟ میں بولا میں ہمارے گھر میں سب سے باریک چمچ، سب سے باریک چمچ، وہ بھی دیکھا تو وہ بھی بڑی نکلی۔ آخر میں ایک کاڑی لیا، کاڑی لے کر گھی میں گھسایا، یوں ہلایا اور سالن میں ہلا لیا، یوں ہلایا، کھانے میں ہلا لیا، کھا لیا۔ دوسرا اس کا دوست، لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ، اللہ کو کیا جواب دیتا کہ تو کہ وہ اتنی گھی کاڑی میں نکال لیا کیا؟ ہاں لا، تو کیا کریا؟ بول لے۔ انہیں آ کر میں گھی کی شیشی اٹھایا، ایک لقمہ ہاتھ میں لے کر گھی سونگا، لقمہ کھا لیا، گھی سونگا، ایک لقمہ کھا لیا، گھی سونگا، ایک لقمہ کھا لیا۔
تو خوشبو گھسیٹ لگ چلی گئی اسے. کسے؟ دوسرا کنجوس بولتے تیسرا لا حول ولا قوہ سن جا کیا تو؟ ہاں تو کیا کر رہا؟ میں کیا بھی نہیں, الماری میں جا کو گھی رکھ ڈالیا. میں بولیا بیگم جی الماری کھولو, جی کھولیا, گھی کو دیکھا مسکرایا کھا لیا, گھی کو دیکھا مسکرایا. نیت گھی کا کھانا کھائے جیسی کیا وہ ویسے تبلیغ والے تشکیل کر 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 کو 3 قسم کے کنجوساں ہوگی گاؤں میں. ذرا جنے دیو بھائی کو تو 3 دن دال کو خوشی. اس زمانے کے انہوں صحابہ کے نقش قدم پر چلے جیسا تصور. کیا دال کو ہلا دال کو 3 دن دال کو ہلا ڈال لے, چلا دال کو ہلا ڈال لے. زندگی کے خزانے میں, زندگی کے پورے دائرے میں کیا دال کو ہلا ڈال لے. انہیں کاڑی میں گھی دال کو ہلایا نا, ویسا چلا دال کو ہلا دال کو خوش. تصور کیا میں اس زمانے کا صدیق اکبر ہوں. کہاں ذرا صورت دکھاؤں. اور ایک تصور کیا گشتہ میں آ جا کو انہوں خوش. میں بھی کیا کر رہا ہوں, دعوت کا کام کر رہا ہوں بھائی, دعوت کا کام کر رہا ہوں بھائی. کو تو خالی سنگلے کو دعوت کا کام کر رہا سی. میں ایک ساتھی کو میں سمجھا بہت پرانا ساتھی ہے, یہ کتنے بار جی 4 میں لگا کہیں معاف کرنا حضرت کیجیے, وہ معاف کرنا کیا بھی سمجھنے کو. یہ کچھ ایک بار 3 دن جا کو ہوں کہتے بات ہوتے بڑے بڑے کر رہا. میں کیا سمجھا کئی بار انہیں 4 مہینے گیا ہوگا. آخر میں دیکھو تو کتنے بار رہی, یہ کچھ ایک بار کتنے دن گیا. دوسرے کو تیسرا کنجوس کیا خالی جوڑا میں ماشاءاللہ آؤ بھائی آؤ بھائیا آ جاؤ بھائیا آ جاؤ ولی آ جاؤ یلی. اور وہ لوگ ملاقاتاں کر لے خوش. کیا کہتا ہمیں بھی دعوت کے ساتھ دیا. کتنے چھتریاں کو اللہ دیکھ لے کو ہے. اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا بیٹا. تو دعوت کے پرانوں کا جوڑ کوتا کو جڑ جاتا نا. تو پرانا تو پرانا, تیری داڑھی پرانی, تیرا چہرہ پرانا, تیرا بدن پرانا, تیری عمر پرانی. تو دنیا میں آیا سو بہت پہلے, لیکن فرشتہ تجھے نوٹ کر رہا ہے. ہر ایک کو ہم دھوکہ دے سکتے, اللہ کو دے سکتے کیا بھائی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو. کوئی تمہیں جانے یا نہ جانے, جیسے نماز, جنگل میں رہو بیابان میں رہو, اپنوں میں رہو پرائیوں میں رہو, سفر میں رہو حضر میں رہو. جیسے نماز اذان کی آواز کان میں پڑ گئی, نماز کی تیاری ہر نمازی کرتا ہے جس کے دل کے اندر نماز بسی ہوئی ہے. اسے نماز پڑھنے کی تشکیل کرنے کی ضرورت ہے کیا بولو. ٹرینہ میں اچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے, سفرہ میں اچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے. حجت ہم سے کرتے ہیں کیا مولانا ٹرین میں بھی نماز پڑھنا ضروری کیا. ارے بیوقوف گدھے, سکرات میں بھی پڑھنا ضروری. جی حضرت کیسی گدھے کی عقل ہے دیکھو اس کی. نماز سفر میں پڑھنا ضروری کیا. کیا کی نے سفر لٹکلے کو کر رہا سو, یہ کوکی میں لٹکا ڈالے اسے, یہاں سے لٹکلے کو کیسے نماز پڑھنا کو پوچھ رہا. ایسا ہو گیا, چل رہا پھر رہا کھا رہا, بیت الخلا 26 بار جا رہا, سب کام کرنے معلوم, وضو کر کو 2 رکعت پڑھنے معلوم نہیں. کیا کی اسے کوکی میں لٹکا ڈالے, ایسا لٹک لگ جا رہا ہے انہیں. حضرت نماز پڑھنا ضروری ہے کیا حضرت نماز پڑھنا ضروری ہے کیا حضرت. بولے جگہ ہو گیا, آرام سے کھا رہا پی رہا نا با, تجھے نماز 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا. اور سفر میں ایک بڑا مجمع سر سے ٹوپی نکال دیتا ہے. اب دیکھو ہلو سفرہ میں گئے تو ٹوپی نکال لگو, کیا کہتے ہو ہمیں کیا دیکھ رہی کسے دیکھ رہی کیا بھی معلوم ہونا نہیں. ٹوپیاں ڈالے تو اتنا گرفتاری.
ٹوپی ڈالے تو کنٹرول کرنا، ہر چیز کنٹرول کرنا بھائی، تھوکنا بھی کنٹرول کرنا، تھوکنے بھی کنٹرول کرنا، ٹوپی نکالا لے گا تو ان کنٹرول۔ سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے امریکہ والوں سے، انگلینڈ والوں سے، جب انہوں نے پوچھا حضرت ہم دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں کیا کریں، ایک جملہ فرمایا، صرف ٹوپی کا اہتمام کرنا شروع کر دو، اللہ دین پر استقامت دے دے گا۔ کیا پہنا شروع کرو؟ ارے بولو بھائی، خالی اتنا مشاہدہ کرو تو بس سے، بڑے بڑے باتیں بعد میں سوچیں گے، چھوٹے چھوٹے کام تمہارا دم رہا تو کر کو دکھاؤ۔ ٹوپی کے ساتھ جیو، ہر جگہ جہاں بھی جاؤ ٹوپی نہیں نکلنا، داڑھی ٹوپی اپنی جگہ پر رہے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا روب، تمہارا دبدبہ، اللہ تمہاری وقت، تمہارا مقام کتنا بلند کرتا ہے۔ اور ہمارے اندر دمش نہیں، ٹوپی بازار کو گئے تو ٹوپی نہیں پہننا، بھی ٹوپی کی توہین ہوتی، کہ توہین ہوتی نہیں، تو توہین کرتا سو، تو کر رہا سو توہین، ٹوپی کی توہین ہوتی؟ ٹوپی عزت کی چیز ہے، وہ کہاں سے توہین ہوتی؟ ٹوپی کی توہین ہوتی کیا؟ تو دعوت کا کام ہر حال میں، جس طرح مسکا، آپ چاہے پانی کے سمندر میں مسکے کو ڈال دو، مسکا مسکا ہی رہے گا، لیکن آپ دودھ تھوڑا سا پانی ڈال لو، دودھ پانی میں گھل جائے گا۔ کیوں؟ مسکے پر محنت ہوئی ہے، دودھ پر محنت نہیں ہوئی۔ دعوت کے ذریعے سے دین پر جب محنت ہوتی ہے، انہیں کون سے ماحول میں چلا گیا تب بھی وہ بدلے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ بنا ہوا ہے۔ فرانس چلے گئے ثناء اللہ صاحب، بدلے نہیں۔ ماحول عریانی ماحول ہے، بدلے نہیں۔ عیاشی ماحول ہے، بدلے نہیں۔ عیاری ماحول ہے، بدلے نہیں۔ کیوں؟ بنے ہوئے ہیں۔ جو بنے ہی نہیں وہ کیا کریں گے؟ گرگٹ رنگ بدلے سکا بدلتے رہیں گے۔ کیا بدلتے رہیں گے؟ گرگٹ رنگ بدلتے کوئی۔ میں ایک مرتبہ اجمیر میں ہم لوگ پہنچے تھے، ہماری جماعت پہنچی، تو وہاں اچانک ایک صاحب پر نظر پڑی۔ میں بڑے غور سے دیکھا، کہیں کہ دیکھے سکا ہے نا، کہیں کہ دیکھے سکا ہے نا۔ جب میں غور سے دیکھ رہا تھا مجھے جلدی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ارے تمہیں جی اشرف بھی کا بھی تمہیں مولانا جی میں تم نہ پہچان، تمہیں مجھے نہیں مولانا، بہت شرمندہ ہو لگ تھا میں۔ کئی کو اگر دیکھے تو پورا حلیہ بدل کو ہے، مکمل مزاور بن کو آ رہی، کالا ڈریس پہن لے کو، یہ قطب مینار کی ٹوپی ڈال لے کو، میں دیکھو کون رہا اللہ دیکھو، تو انہوں ہمارے حلقے کے ساتھی اللہ۔ میں بولے کیا چاہیے حلیہ؟ نہیں مولانا وہ ہمارے بیگم پہن لے، بولے نا کیا یہ اچھے بیگم بولتی ہی تمہارا رنگ بدل گیا نا۔ اب دوسرے کون کون بولتی کہ ایسا رنگ بدلتے رہا تو پھر تیرا رنگ کیا ہے؟ تو کون سے کلر کا انسان تو؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اس سے بڑا رنگ کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا نام دعوت۔ کس کے رنگ میں؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا نام دعوت۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ارے بھائی رنگ برنگی لباس چھوڑو، جس دن تمہارے نزدیک سفید لباس پہننے کا جب من کرے گا سمجھو اب تمہارے اندر دین آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ کیا پہننے کو جی چاہنا سو؟ کیا پہننے کو؟ سفید رنگ کا تو کون سا رنگ معلوم کیا؟ عربی جیسے بہت سارے ساتھی ہمارے پہنے ہوئے ہیں،
بعض لوگ کیا مولانا وہ بیواؤں کا کلر نہ مولانا وہ عورت پہنی تو بیوہ، شوہر پہنیا تو باوا، مرد پہنیا تو کیا بولو باوا، عورت پہنی تو عورت کو رنگ برنگی رہنا سو، لیڈیز کے لیے رنگ برنگی۔ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ لیے، ارے کس کا ہاتھ ہے یہ؟ کہا حضور فلان کا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بھائی مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ میں فرق ہونی چاہیے، مردوں کے ہاتھ میں مہندی نہیں ہوگی، عورتوں کے ہاتھ میں مہندی ہوگی۔ عورتیں مہندی لگائے ہوئے ہوں، عورتوں کے ہاتھ بنگڑی سے خالی نہ ہو، اور بنگڑی بجتی ہوئی بنگڑی نہ ہو۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں جو عورتیں بنگڑیاں پہنتی ہیں وہ جنات سے محفوظ رہتی ہیں۔ ارے بھائی مستورات کو رنگ برنگی رکھنا، ہاتھ مہندی ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے شوہر، بھائی جب آپ حضرات ہیں نہیں ہیں تو آپ کی بیویوں کو بیوہ بننے کی کیا ضرورت ہے کیا؟ ارے بولو بھائی ہے نہیں ہے آپ حضرات؟ الحمدللہ بولو جی، پھر بھی کیا حضرت انہیں ویسی سے تو بس سے بھائی آپ جب ہیں تو آپ کی بیگمات رنگ برنگی ہونی چاہیے، سنت ہے۔ اور آپ کو رنگ برنگی نہیں، آپ سادے سیدھے رہیں۔ البسوا ثیاب البیاض وکفنوا موتاکم بالبیاض، سرکار نے فرمایا اے لوگوں سفید لباس پہنا کرو اور مرحومین کو سفید لباس میں کفن دیا کرو۔ سرکار کا حکم ہے مردوں کے لیے کہ وہ کیا لباس پہنیں، کیا لباس پہنیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ انقا و اطہر، فرمایا سفید پہننے سے دل بھی پاک رہتا ہے، من بھی پاک رہتا ہے، اور تم احتیاط کرنے والے بنو گے۔ کہاں ملے وہاں بیٹھ جانا، کہاں ملے وہاں گھس لینا، کہاں ملے وہاں گھس لینا، یہ سب حرکتیں نہیں کریں گے۔ سفید پہنے تو کرتی کیا؟ بیٹھنے سے پہلے دیکھتی کیا کرنا، جھٹک کو بیٹھتی تو پاکی آئے گی نہیں آئے گی؟ ہاں، اٹھنے سے پہلے دیکھتی، گھسنے سے پہلے دیکھتی، بے ہر چیز میں احتیاط پیدا ہوتی ہے۔ علماء فرماتے سفید پہننے کے بعد جس طرح تم ایک ایک دھبے سے اپنے لباس کو بچا رہے ہو، انشاءاللہ تم اپنی زندگی میں ایک ایک گناہوں سے بھی بچو گے، ایک ایک گناہوں سے بچو گے۔ کیوں؟ احتیاط والا مزاج بن گیا۔ کیا بن گیا؟ احتیاط والا کیا بن گیا؟ ابھی بولو، مزاج بنا۔ کلر میں مزاج نہیں بنتا بے احتیاط۔ ہاں البتہ کام کرتے وقت کل ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، ملاقاتوں سے کئی بار ہوئی، وہ کوری میں رہتے ہیں، جہاں پر پتھر وغیرہ پھوڑتے ہیں وہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں جس دن مدرسے کے اندر قدم رکھتے وقت سفید لباس پہنا اور یہ 5 کلی کی ٹوپی پہنی، آج تک مدرسے سے نکل کر نانا ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں پہاڑوں پہ، کہنے لگے آج تک میں اپنا سفید لباس نہیں بدلا۔ کیسے کیسے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، کیسے کیسے لوگوں میں آنا جانا ہو گیا، کیسے کیسے لوگوں میں تعلقات ہو گئے، لیکن آج تک جس لباس میں میں ہوں اسی لباس میں ہوں۔ ہزاروں لوگ مجھ سے کہہ دیے ارے بھائی کم از کم یہ کوری کو آتے اس ٹائم پر تمہیں ذرا کلر ڈریس پہن لگاؤ بھائی۔ جب بھی جہاں بھی میری موت آئے گی تو سفید لباس میں آئے گی۔ تو ہمارا کام دعوت کا احتیاط سکھانے والا کام۔ ہمارے بزرگ کہنے لگے سفید پہنو گے ہمیشہ موت یاد رہے گی، ہمیشہ کفن یاد رہے گا۔ کیوں؟ یہی رنگ میں تمہیں کفنایا جائے گا، یہی رنگ میں تمہیں دفنایا جائے گا، یہی رنگ تمہارے آخرت کا لباس ہوگا، یہی رنگ میں تم خبر میں آرام کرو گے، یہی اوڑھنا ہوگا، یہی بچھونا ہوگا۔ سفید کی عادت ڈالا کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعوت کا کام اللہ نے ہماری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے دیا۔
ہمیں وہ کام گشتاں کرنی الحمدللہ کرنی نہیں کرنی بھائی، گشت کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کا بھی گشت نہیں ہو رہا ہے. ہو رہا کیا گشت؟ ہمارا چلت پھرت ہو رہا ہے. ہماری ٹوپی کی چلت پھرت ہوئی کیا؟ میری ٹوپی گئی، سنت والی ٹوپی آئی، میرا لباس گیا، سنت والا لباس آیا، وہ چلت پھرت ہوا کیا؟ لباس کا لباس کہاں ہے؟ وہاں سے 26 سال سے دعوت میں ہی. حضرت حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے، جی کب تک جی آدھے مسلمانہ بن کو رہتی؟ کیا مطلب؟ اوپر جبہ نیچے پینٹ. آدھے مسلمان اوپر جبہ نیچے پینٹ. حضرت کیا بولتے تھے؟ کیسا مسلمان؟ ارے بولو بھائی کیسا مسلمان؟ آدھا مسلمان، سب کو مسلمان بناؤ. انشاءاللہ بنو، ڈرو نہ کو. اب عید آتی نہیں، نیت کر لینا عید کے دن انشاءاللہ سب ہم سے سفید چلائیں گے. نیکسٹ ٹائم آئے تو سب کو کون سی لباس میں دیکھنا؟ جوڑا میں سفید. جمعے کے دن، آج کون سا دن؟ آج جی کون سا لباس پہننا؟ سفید. کام کو جا رہی کون سا پہلے جاؤ؟ یونیفارم جلد جاؤ لیکن سفید. جمعے کے دن سفید، عید کے دن بولو سفید، جنازے میں سفید، تدفین میں سفید، ایصال ثواب میں، قبرستان میں کریں گے انشاءاللہ. جماعتوں میں جب نکلیں گے تب بولو بھائی. اب یہ لباس پہ جا کو ہمیں لوگ دعوت دیے تو نہیں دیکھتا رہی زبدل پہلے تو متکلم کو سامنے بول رہا سو عزت رہی کیا بھائی؟ عزت رہی کیا؟ بولو نہیں بولا رہی زبدل پہلے. مشکل ہے بھیا، جا رہے پہلے جا کو پینٹ ڈھنگ سے پہننا سیکھ، جب بعد میں بات کریں گے جا رہے. متکلم بنتے وقت ہمارے بزرگ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. سب سے پہلے میں عشاء لگایا ان کے ساتھ 90/2 میں. اس سے پہلے تو ہم لوگ 80/7 میں مستورات میں گئے. حضرت جی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ماں باپ بچوں کے ساتھ، ماں باپ بچوں کے ساتھ، حضرت جی رحمۃ اللہ کے زمانے 20 دن 80/7 میں. تو میں عرض کر رہا تھا وہ ساتھی گشت میں جانے سے پہلے بڑا بہترین لباس، پیجامہ، ٹوپی، داڑھی کو تیل لگا لے کو، عطر گتر لگا لے گشت میں رہتے تھے. تو میں پوچھا ہے کیا جی بڑے خاں خالی 900 ریڈی ہوئے سکے ریڈی ہوتی رہتی چھن کچنا بچپن ایک بڑا خاں کو سب میک اپ پہ سب بولنا نبا. ہمیں نبی کی دعوت لے کو جا رہی سو لوگ ہمیں ذلیل نگاہوں سے نہیں دیکھنا. کس کی دعوت لے کو جا رہی بولو بھائی؟ لوگ کیا نظروں سے نہیں دیکھنا؟ ذلیل نگاہوں سے نہیں دیکھنا. کس کی؟ تو نبی کی دعوت لے کر جانے والا نبی کے لباس میں جائے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نبی کی لباس، نبی کی دعوت لے کر جانے والا کون سے لباس میں جائے؟ ارے بولو بھائی. جب ہم کہہ رہے ہیں سنت میں کامیابی ہے، تو کچھ سنت میں نہیں ہے نا. کیا جا کو سنت پہ کامیابی بولتا سو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جب محمد رسول اللہ میں کیا بولیں گے ہم؟ پوری دنیا کے طریقے میں ناکامیابی. اگر کائنات میں کسی طریقے میں کامیابی ہے تو کس میں ہے؟ اب پوچھے ہم نا کانجی سنت سنت کسے جی بولتی ہے تو اسے بولتی ہیں سنت. ارے ہم نے خود اپنے بات کے خلاف عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دعوت من و عن سدھارنے کا نام ہے، سر سے پیر تک نگرانی کا نام ہے. دعوت کھانا کھانے کے وقت، چائے پینے کے وقت. ایک مرتبہ ہاشم بھائی میلوی شارم کے چائے پی رہے تھے. عبداللطیف صاحب مدث اللہ العلی، مولانا عبداللطیف صاحب اجرام پٹنم، وہ ان کی جماعت چل رہی تھی، ہم لوگ بھی تھے ساتھ میں. چائے پیتے پیتے خطرہ چائے کا جبے میں گر گیا. تو عبداللطیف صاحب مدث اللہ العلی کہنے لگے حاجی صاحب جی
پیسہ الگ چیز ہے، ڈھنگ الگ چیز ہے. اتنے بڑے آدمی کو بول رہی ہوں حضرت پیسہ الگ چیز ہے، ڈھنگ الگ چیز ہے. جب تک تمہیں 4 مہینے نہیں لگاتے چائے پینا بھی نہیں سیکھ سکتے. ابھی زندہ ہے نہیں، جا کو پوچھو ہے نہیں زندہ دونوں. بھرے مجمع میں حضرت نے فرمایا جب تک آپ 4 مہینے نہیں لگاؤ گے چائے پینا بھی. ہم لوگ کھانا کھاتے کچی پچی ٹچی پچی کچی، بازو بیٹھنے والا تھو کیا جی جی تھو کھانا کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے انہیں سمجھ میں آ رہا نہیں. انگلیاں چوزاں پچ 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 کروں. ارے بھی ڈسپلین ایک چیز ہے نہیں ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ دعوت کے ذریعے سے ہر چیز سکھائے گا، بشرطے کہ طلب کے ساتھ چلے، اطاعت کے ساتھ چلے، مان کر چلے، سیکھنے کی نیت سے چلے، تابعدار ہو کر چلے، اللہ سے رو رو کر چلے، مانگ مانگ کر چلے، اللہ کے سامنے پیشانی رگڑ کر گڑ گڑا کر چلے. یا اللہ میری تو تربیت کر، میں تیرے راستے میں آیا ہوا ہوں، تو میرا مربی ہے، تو میری تربیت کر. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، حضرت عمر صاحب پانپی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر میں ہی میاں جی محراب صاحب کی کرسی لے کر قبرستان تک چلا. لیکن میاں جی محراب صاحب کا ایک جملہ، اتنا قیمتی جملہ، اتنا قرآن و حدیث کی روشنی سے بھرپور جملہ، علماء اکرام اش اش کہتے تھے، اش اش کرتے تھے. ارے واہ کیا بات کہی، ارے واہ، ارے کیا بہترین اصول بیان کیا، ارے کیا بہترین اصول بیان کیا. میاں جی محراب صاحب کوئی اصول بیان کرے، اس کے خلاف کوئی لب کشائی کرے، آج تک نہیں ہوا. اور اصول بیانی میں اللہ اکبر، روانگی کی آداب میں، جماعتوں کی ہدایات میں اتنا بہترین بات کرتے تھے، لوگ ہر حرف کو لکھتے تھے میاں جی محراب کے. اور سادہ سیدھا انسان. پہلی مرتبہ جب ملنے گیا، بغیر بنین کے بیٹھ کو تھے انہوں، لنگی بننے کو خواب بیچارے کہ وہ میوات کے لوگ ہیں، 2 ہی لباس پہنتے ہیں، سنت 2 ہی ہے، 2 ہی لباس، ایک تہبند باندھتے، ایک جبہ پہنتے، بس جبان نکال کو لٹکا خاموش بیٹھے. میں کون کی بڑا خام بیٹھے رہیں گے، دیکھ دل کو کہاں جی میاں جی میرا سب تو بیٹھیے بیٹھیے. میں بھی میاں جی محراب صاحب کہاں ہیں، بیٹھیے تشریف رکھیے. میں ان کو جب کچھ نہیں سو کہاں جی ہی میرے کو. اللہ نے ان کی زبان پر قرآن و حدیث کو جاری کر دے، علم لدنی عطا فرمایا. کیسے عطا فرمایا؟ علماء کا ادب. کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عالم کی بے ادبی نہیں کرتے تھے، کسی حافظ کی بے ادبی نہیں کرتے تھے. ہم حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلا جب لگا رہے تھے، حضرت چھوٹے سے چھوٹے عالم کو ارے بھائی وہ مولوی صاحب کو بلاؤ، ارے بھائی وہ مولوی صاحب کو بلاؤ. حضرت فرمایا کرتے تھے جس زبان سے علماء کی غیبت ہوتی ہے اللہ ان سے علم اور معرفت کو نکال لیتا ہے. جس زبان سے علماء کی غیبت ہوتی ہے اللہ ان سے علم اور معرفت کو نکال لیتا ہے. ختم. وہ کتنا بھی جماعتوں میں چلے تو بھی بدھو کے بدھو رہیں گے. کیوں بھائی بدھو بخش کیا جی اتنے سال سے جماعت پہ چل رہی ہیں، عقل بڑی نہیں رہے تم نا. عقل بڑی بھینس بڑی کو تو بھینس بڑی کا قصہ ہوگا نا. کیوں عقل نہیں چل رہی؟ غیبت کر کر کو وہ زبان سے اللہ تعالیٰ علم اور ذکر کو نکال دیا. غیبت کرنے والی زبان سے ہدایت والی باتیں نہیں نکلیں گی.
غیبت کرنے والی زبان ذکر کی لذت سے محروم کر دی جائے گی، غیبت کرنے والی زبان حکمت سے محروم کر دی جائے گی، غیبت کرنے والی زبان موت کے وقت کلمے سے محروم کر دی جائے گی۔ اور غیبت میں سب سے بدترین غیبت استاد کی غیبت شاگرد کرے، پیر کی غیبت مرید کرے، شوہر کی غیبت بیوی کرے، ماں باپ کی غیبت بچے کرے، اور بڑوں کی غیبت چھوٹے کریں، امیر کی غیبت مامور کریں، اور علماء کی غیبت عوام کرے، امام کی غیبت مقتدی کرے۔ بدترین غیبت۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دعوت کا کام صحابہ اکرام کی، صحابہ اکرام کے قرن اول کا ہیرا ہے یہ۔ قرن اول کا ہیرا کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام کے زمانے کی محنت، صحابہ اکرام کے زمانے کی کوشش، صحابہ اکرام کے زمانے کی ترتیب، چھوٹی موٹی ترتیب۔ حضرت روز ہر ہفتہ دوسرے گشت کے لیے مدینہ منورہ مسجد نبوی سے مسجد قباء جاتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا کر دیکھو حدیث کی کتابیں، بعض لوگوں نے لکھا ہر چاشمے کو، بعض نے کہا ہر منگل کو۔ حضرت مسجد نبوی سے کہاں جاتے تھے؟ مسجد قباء جاتے تھے۔ اور جب ایک مرتبہ جا رہے ہیں، آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ آپ مسجد قباء جا رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتہائی پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول وہاں پہنچتے کہا ارے بھائی تم لوگوں کے سلسلے میں تو آیت نازل ہوئی ہے، آپ لوگ انتہائی پاکی پسند کرتے ہو، کیا پاکی کرتے ہو ذرا بتاؤ۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ نتبع الماء الحجارہ۔ فرمایا حضور ہم پہلے ڈیلے لیتے ہیں، بعد میں پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ پیشاب کے بعد پیشاب کی طہارت دو طرح بھی، پہلے ڈیلا بھی لیتے ہیں اور پھر پانی بھی دھوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے اللہ نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی۔ تو ہم پیشاب کی پاکی، یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، ہم لوگ اسے معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ بعض نوجوان پوٹے پیشاب کھانے کے بعد پانی آ رہا کیا با؟ نہیں آ رہا۔ کیا تو موبائل نمبر دیا اسے؟ نہیں دیا۔ بولنا رے، بول تم با پیشاب کر لے کچھ۔ بیت الخلاء میں آپس میں مشورے، بیت الخلاء میں مشورہ، پیشاب خانے میں مشورہ۔ کتنی مقدس جگہ چنے جی تم نے، واہ کیا مقدس جگہ، کیا مقدس جگہ، کیا مقدس جگہ۔ بعض لوگ وہاں جا کو تھوکتے ہیں سو بھی، تھوکتے ہیں سو بھی۔ میرے عزیز بھائیو، ادب، الدین کلہ ادب۔ ہمیشہ ہمارے ابراہیم دیولہ صاحب دین پورا ادب کو سکھاتا ہے۔ ادب ہی ادب۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ بڑوں کا ادب، بڑوں کا ادب۔ بڑوں میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کے والدین ہیں۔ بعض لوگ امیر صاحب کا ادب کرتے ہیں، بابا کا ادب نہیں کرتے۔ امیر صاحب کا بڑا ادب، امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب۔ ابا آئے تو بھی جی تمہیں تھوڑی دیر بیٹھو جی، بات کرتا ہوں۔ امیر صاحب کا ادب، امیر کا ادب کرنا مستحب ہے، باپ کا ادب کرنا فرض ہے۔ باپ کا ادب نہیں کیا تجھے ہدایت نہیں ملے گی، جنت کا دروازہ بند، کتنی بھی دعوت کا کام کر لے، کتنی بھی دعوت کا کام کر لے، اگر باپ کا ادب نہیں کیا اللہ تیرے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ ماں کا ادب نہیں کیا تیرے لیے جنت سے محرومی لکھ دی گئی۔ ماں باپ کا ادب کرنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا بیکار کام کسی باپ نے دیا بیٹے کو، اور بیٹا جا رہا تھا بہت اہم کام کے لیے، تشکیل کے لیے جا رہا ہے،
ابا نے کہا بیٹا جی یہ تختے سب اٹھا گزر رگدال کو جاؤ بیٹا. نہیں بابا جا کو تو یہ جا رہا ہے باپ کا دل توڑ کر, تو اس کے کام سے اللہ ہدایت نہیں دے گا. یہ اسے چھوڑو, تاخیر کرو کوئی بات نہیں. تختہ اٹھا کر رکھنے کو کہا تمہارے باپ نے, رکھو, رکھ کر جاؤ. باپ کی دل سے دعائیں نکلیں گی, چاہے تمہارا باپ جیسا بھی کیوں نہ ہو. پوچھا اللہ کے رسول دونوں مشرک ہو تب بھی ادب کرنا؟ آپ نے فرمایا ہاں, دونوں مشرک ہوں تب بھی ادب کرو. کیوں؟ وہ مشرک ہونے کا معاملہ اللہ سے ہے, لیکن تیرے ماں باپ ہیں تو ادب کر. ایک ساتھی اسلام قبول کیا اور وہ پوچھا میرے والدین بہت بیمار ہیں, میں یہاں رہوں وہاں رہوں؟ میں نے کہا تو وہاں رہ, تیرے ماں باپ کے پاس. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری خدمت کی برکت سے موت سے پہلے ان کو بھی اسلام نصیب کر دے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. وہ اللہ کا بندہ گیا, دعا پڑھ کر دم کرتا تھا, ذکر ان کو سکھاتا تھا, ان کے سامنے نماز پڑھتا تھا, دعائیں کرتا تھا. اللہ کرنا ایسا ہوا دونوں کے دونوں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر مرے. اگر یہیں رہ جاتا, وہاں نہ جاتا, والدین کی خدمت کے لیے مسلمان ہوتے بھائی؟ اس لیے ہم لوگ ادب, بڑوں کا ادب کرنا سیکھو, بڑوں کا ادب کرنا سیکھو. بڑوں کا ادب, ہم جب بڑے ہوں گے ہمارے بھی ادب کرنے والے لوگ بنیں گے. جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا کوئی ادب نہیں کرتا. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. ماں باپ کو ستاؤ گے تمہارے بچے تمہیں ستائیں گے, ماں باپ کو برا بھلا کہو گے تمہارے بچے تمہیں برا بھلا کہیں گے. بڑوں کی بے ادبی کرو گے, تم جب بڑے ہوگے تو تمہارے چھوٹے بے ادبی کریں گے. بڑوں کی گستاخی کرو گے, تم کو بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے چھوٹے تمہارے گستاخی کریں گے. بڑوں کی غیبت کرو گے, جب تمہارے چھوٹے تمہاری غیبت کریں گے. کما تدین تدان, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے دعوت میں ادب سکھایا جاتا ہے, با ادب رہو. اور آپ اللہ رب العزت ادب والوں کو بہت کچھ نوازتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں حضرات صحابہ اکرام اتنا ادب اتنا ادب اتنا ادب. ایک مرتبہ حضور کی آواز سے صحابہ کی آواز بلند ہو گئی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا مشورے میں آوازاں بلند ہو جاتی ہیں, جیسے کہ آج کل معمول ہو گیا. چلر پوٹے زور زور سے مشورے رائے دیتی ہیں. چلر پوٹا تھا زور سے رائے, بھائی سنو بھائی کیا بولتی وہ سنو بھائی کر کو. انہیں ڈھنگ سے حگیز بننے بھی نہیں آتا, انہیں اتنی بڑی رائے دیتا. بڑوں کا ادب نہیں رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ آیت نازل ہوئی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو, نبی کی آواز کے سامنے آواز بلند نہ کرنا. ادب سکھایا. بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, زور سے چلا رہے ہو, بڑے بیٹھے ہوئے چیخ رہے ہو, تواضع سے تم اپنی رائے پیش کیا کرو. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے تمام اعمال تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہوگا. تم سوچ رہے ہو میرے اعمال جو کچھ کیا وہ سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہیں, کوئی عمل تمہارا جمع نہیں. تمہاری گستاخی, تمہاری بے ادبی, تمہاری یہ بے تعلقی, بے مروتی, یہ سب اعمال کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے, تم جانتے ہو حالقہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا من الحالقہ, مل حالقہ یا رسول اللہ؟ فرمایا الغیبت ہی الحالقہ. غیبت کرو گے جس طرح وسترا پورے بال کو صاف کر دیتا ہے, اس طرح غیبت پوری نیکیوں کو صاف کر دے گی. ہم لوگ میرے عزیز بھائیوں, اللہ نے جو کام دیا دعوت کا, اس کام کی قدر کرو.
ایک ماں ہے جو ہمیں جنم دی ہے، ایک ماں ہے جو جنم دینے کے بعد یہ سوچتی ہے میرے بچے کو بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، ٹھنڈ نہ لگے، گرمی نہ لگے، چونٹی نہ کاٹے، مچھر نہ چبھے، ہر اعتبار سے بچے کی خیال رکھتی ہے۔ ایک ماں دعوت ہے جو تمہارے ایمان کی خیال رکھ رہی ہے، تمہارے تقوی کی خیال رکھ رہی ہے، تمہارے دین کی خیال رکھ رہی ہے، تمہارے اخلاق و اعمال، معاشرہ، معاملات کی خیال رکھ رہی ہے، اور دعوت ہے جو تمہیں نمازی بنا کر اللہ کے سامنے معزز اور محترم انداز میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کا کام کرتے کرتے تمہیں دنیا میں بھی عزت دینا چاہتی ہے اور آخرت میں بھی معزز بنانا چاہتی ہے۔ وہ دعوت کا مقصد ہے۔ یہ ماں ہے، اس ماں کو چھوڑ کر غداری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ ادھر ادھر جھانکتے رہتی، جھانکنے کی عادت رہتی نہیں رہتی؟ ہاں، تمہارا ایک گھر ہے، تمہارے گھر میں تم نہ جھانکنے کی عادت، بعضو گھر میں جھانک کے گرفتاری شروع ہوگی، سمجھو جوتے کھانے کا ٹائم قریب آ گیا۔ بعضو گھر میں تجھے کو جھانکتا، تجھے کون جھانکو؟ بولے وہاں نہیں، سوراخ ہے، سوراخ رہتی سوچی، سوراخ رہا تو بند کرو بولتی سو، جھانکنے بولتی سو، جھانکتا کیوں؟ یہاں کرتے کرتے مدرسے میں جھانکنے کا، کیا بچے پڑھ رہی ہیں کیا بھی رہی ناڑا بن لگ جاتے رہو، نورانی قاعدہ ڈھنگ سے پڑھنے آیا نہیں مدرسے میں، کہاں کون بھی تراویح سناتی سو جی، کہاں مولانا ذرا پڑھ کو سنا دیکھیں گے، تمہیں پڑھو ذرا دیکھیں گے، تمہیں پڑھو جی، دم رہا تو سورہ فاتحہ پڑھ ڈالو جی دیکھیں گے۔ حیثیت کیا؟ اتنی بات کرنا، تمہاری حیثیت کیا، تمہارے علمی معیار کیا؟ ہمیں آ کر ہمارے سامنے آپ کو بولنا بھئی یہ عنوان پہ بات کرتی بول کو، ہاں بولتی ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے علامہ نہ تمہیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے جتنا چھوٹے بنو گے اتنا اللہ تمہیں بڑا بنائے گا، جتنا بڑے بننے کی کوشش کرو گے اتنا تم ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے۔ چھوٹے بنو، مجھے کیا بھی آتا نہیں بھی سکھاؤ، اور اتنا بڑا مجمع ہے، ہونا تو یہ چاہیے ہمارے مسلم پور میں صبح و شام تعلیم بالغان کے حلقے لگتے۔ قرآن میں تو آج جمعے میں بتایا، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں قرآن کتنے لوگ ہم لوگ ختم کیے بتاؤ؟ اگر ہم پوچھیں تو 10 جنے ہاتھ اٹھاتی، 15 جنے ہاتھ اٹھاتی۔ قرآن اتنا سال گزر گیا، ہمارے دعوت کے کام کا پہلا حلقہ تعلیم کا کیا بھی لگتا سو؟ بولو بھی کیا لگتا سو؟ کئی کو خالی زندگی بھر 10 سورے پھرا کو پڑھتے رہنے کے واسطے، 10 کے بعد 11 کو جانے، 11 کے بعد 12 کو جانے، 12 کے بعد 13 کو جانے، زندگی بھر 10 سورے، وہ 10 سورے پناہ مانگ رہی، بس کر رہے بابا بس کر رہے، تو قرات شروع کرے آج تو مجھے سر میں 10 سورے پناہ مانگ رہی ہوں، پھرا کو ہم نہ گھسا ڈالے آنا گھر کو۔ ارے آگے بڑھو بھائی، بچے کو پوچھے بیٹا کیا پڑھ رہا بیٹا؟ تھرڈ اسٹینڈرڈ حضرت۔ 6 سال کے بعد بیٹا کیا پڑھ رہی؟ تھرڈ اسٹینڈرڈ حضرت۔ اور ایک 3 سال کے بعد کیا بیٹا پڑھ رہی سو؟ تھرڈ اسٹینڈرڈ حضرت۔ کی بات تو کلاس کو چھوڑ رہا نہیں، کی کلاس تجھے چھوڑ رہی نہیں اس کی، ہاں چپک لگ بیٹھ گا نا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتی اسی طرح ہم لوگوں نے دعوت کا چبوترا بنا دیا، چبوترا، ہم آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ 36 سال سے 3 دن کہاں پوچھو تب بھی کیا جی کتنا وقت لگا؟ 3 دن 100 مرتبہ گیا رہوں گا حضرت۔ 3 دن کے بعد آگے بڑھو جی حضرت، آگے بڑھو، چلے کو آؤ۔ 3 دن تمہیں لگائے، مستورات میں 3 دن لگاؤ۔ عورتوں کو دین سکھانا ہم پر فرض ہے، ورنہ عورتیں جنت میں جانے نہیں دیں گی۔ تم نے پورے مجمع کے سامنے کہا ہے میں نے قبول کیا، سب شادیاں میں نوشبن کو آگو بڑا دندناتے ہوئے میں نے قبول کیا، الحمدللہ الحمدللہ میں نے قبول کیا بول کو۔ اچھا دباؤ کو دستخط تھی، آج تک بھی وہ سوراخہ مٹے نہیں۔
سند نامے میں کرے دستخطان تمہیں لوگا دباؤ کو ہیبٹ لگا دال کو ایسو آ جا کو میں نے قبول کیا کر کو بولیا نا با ہاؤ بولیا کیا قبول کریا سو اٹلی کھلانا روزانہ اٹلی کھلاؤں گا روزانہ یہ کروں گا روزانہ وہ کھلاؤں گا روزانہ یہ پلاؤں گا. ارے بھئی یہ تو سب کرتے ہیں. میں نے قبول کیا تم نے جو کہا. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس نیت سے قبول کر. تیری ذمہ داری ہے جنت تک لے جا کر تیری بیوی کو پہنچانا. ہاں علی بیویوں کے کمیاں بیان کرتی رہے برابر نہیں حضرت انہیں نماز پڑھتی نہیں حضرت تمہیں سمجھاؤں گا اسے. جی ہمیں 100 بیانہ سننا ہماری مستورات ایک بیان سننا دونوں برابر یاد رکھو. الٹا ہو گیا انہوں کتے کی دم کو تو ہمیں کتے کی دم ہو گئی. الٹا ہو گیا مستورات میں بیان کر کو ایک بار بھیجے کو تو انہوں ذرا احساس دے لے کو جاتی. ہمیں لوگا سینہ صندوق کر کو 100 بیانہ ہو گئے پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی. بعض لوگوں کیا کرتی امیر صاحب آئے نے با ہاؤ کیا بولیا تو نہیں با بول لیا. امیر صاحب بولے نہیں جی وہ سب کا بھی بڑا مسئلہ نہیں تمہیں جاؤ اللہ کے راستے میں کو بول لے. نہیں با ان کے یہ بولنا تھا کیا بولنا تھا میری بیوی کی طبیعت برابر نہیں ہاسپٹل والا جانا کو بولنا تھا. انہیں سکھاتا سو چھتری بڑا چھتری شاگرداں چھوٹی چھوٹی چھتریاں شاگرداں بناتا سو بڑا چھتری چھوٹی چھوٹی چھتریاں. اب انہیں کیا کرتا ٹرینڈ امیر صاحب آتے ہی کیا بھی 3 دن جانا تھا نا. نہیں امیر صاحب وہ حصور کو ہاسپٹل والے جانا کشن گری کو ہاسپٹل والے جانا کیا قصہ کا تو میں بول سکتا نہیں ہوں عورتوں کا مسئلہ وہ کیا بھی اس نہیں ہونا اچھی بیچاری ہو. ایک مرتبہ مستورات کے اجتماع میں وہ خاتون آ گئے. خاتون آئے تو ہم مستورات پوچھے ہیں کیا تمہیں آ کو طبیعت بہت ناساز ہے کشن گری کو جانا کر کو بولے کہتے نا. میں کب بولی میں تو کب بولی نا طبیعت اچھی نہ ہے مجھے. انہوں ان کے شوہر کو جگہ جائے کیا جی ہے چھتری کا ماں اچھی سے کہتے نا نہیں وہ طبیعت خراب ہو سکا دکھا سو مجھے. یہ تمام کام اعذار یعتذرون صرف منافق عذر پیش کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نیت اگر ہے اللہ ضرور قبول کرے گا. وہ بیماری نہیں بیمار بول رہے ہو اللہ بیمار بنا دے گا. تکلیف نہیں تکلیف سنا رہے ہو اللہ تکلیف دے دے گا. پریشانی نہیں پریشانی دکھا رہے ہو اللہ پریشان بنا دے گا. تمہیں مقروض نہیں مقروض بتا رہے ہو مقروض بن جاؤ گے. اس لیے کبھی بھی جھوٹ مت بولا کرو. جھوٹ اللہ کو پسند نہیں. جھوٹ نہیں صاف صاف بولو. جا تو بھئی یہ مہینہ نہیں آئندہ مہینہ جا تو بولو یہ مہینہ ذرا کام ہے آئندہ مہینہ جو بولو. کیا بھی ہمیں لوگ جلاتا کیا ہمیں تلوار رکھ لو جے کتر ڈالتوں کر بولنے کا واسطے یہ سب ہمیں کبھی بھی کریں نا بھائی. ہمیں لوگ پیار محبت سے اتنا پوچھتی سے 3 دن پوچھے تو پیار. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے کبھی بھی اللہ کے راستے کو یوں مت کہو میں نہیں جاتا ورنہ 3 چیزیں تمہیں تباہ کر دیں گی. 3 چیزیں تباہ کر دیں گی. سب سے پہلی چیز اللہ تم پر جنات مسلط کر دے گا. کیا کر دے گا بھائی اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تباہ ہو جاتی طبیعت یاد رکھنا. خاندانہ اجڑ جاتی. خاندانہ اجڑ جاتی. اس لیے کیا کرنا علماء نے فرمایا سب سے پہلی چیز حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی تم کیا مت کرو ہرگز عذر مت پیش کرو ورنہ 3 چیزیں مسلط ہو جائیں گے. نمبر 1 کون جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات مسلط ہوئے. نمبر 2 لا علاج بیماری. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے.
اللہ اکبر. لا علاج بیماریاں، ایسی بیماریاں جو محنت کر کے لوگوں نے جو جائیدادیں جمع کی، سنو بھائی، پوری جائیداد تباہ ہو جائے گی اس بیماری سے، گھریں تباہ ہو جائیں گے، گھر مٹ جائیں گے. بیماری آئی پورے جائیداد کو ختم کر کے چلی گئی. کیسے کیسے بیماریاں آئیں؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تیسری جو چیز ہے حضرت نے فرمایا اختلافات آپس میں ایسا پیدا ہو جائیں گے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تم کورٹوں میں جا کر چپل گھستے 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 زندگی ختم ہو جائے گی، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے راستے مجھے ٹائم نہیں، میں جا نہیں سکتا، مجھے فرصت نہیں، مجھے کھجانے کی بھی فرصت نہیں، ایسے سب باتیں کریں گے، اللہ ایسی فرصت دے دے گا، خالی کھجالے کو بیٹھے رہیں گے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے سب تیار ہیں؟ تو شعبان کی 15 سے چلے کی جماعتیں نکل رہی ہیں، شب برات سے شب قدر تک. ٹھیک ہے بھائی؟ کون کون انشاءاللہ شعبان کو تیار ہیں بتاؤ. کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر سب کھڑے، بسم اللہ بول کو. شب برات سے شب قدر تک کون کون؟ بسم اللہ بول کو سب کھڑو، پہلے کھڑو، بعد میں انشاء نام لکھائیں گے. جلدی جلدی کھڑو.